السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے۔ میں بہاولپور میں یورولوجسٹ، سیکسالوجسٹ اینڈ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پہ گزشتہ 20 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں۔ آج میں نے آپ کو ایک انتہائی اہم انفارمیشن دینی ہے۔ بہت سارے پیشنٹ میرے پاس تشریف لاتے ہیں اور اس موسم میں، جیسے کہ موسم اب چینج ہو رہا ہے، ٹھنڈا موسم آ رہا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم بار بار ہمیں پیشاب آتا ہے اور ایک گلاس پی لیں تو 2 گھنٹے کے بعد پیشاب آ جاتا ہے اور ہمیں بار بار تنگ کرتا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہمیں انفیکشن ہو گیا ہے، شوگر ہو گئی ہے؟ وہ لوگ کافی پریشان ہوتے ہیں۔ تو آج میں نے بتانا ہے کہ گرمیوں میں کم پیشاب اور سردیوں میں زیادہ پیشاب کیوں آتا ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے اور بار بار پیشاب آنے کی وجہ سے وہ کافی تنگ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ وہ اپنا آفس ورک نہیں کر سکتے، گھر کا کام نہیں کر سکتے، لیکچر نہیں لے سکتے، سفر نہیں کر سکتے۔ تو اس بارے میں ان کو کیا کرنا چاہیے جب ان کو بہت بار پیشاب آتا ہے اور اس طریقے سے ان کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے اور ان کے جو روزمرہ کے کام ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ سردیوں کے موسم میں یا اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری اور فروری کے مہینوں میں پیشاب کا زیادہ آنا کیوں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں ہم اگر کسی پیشنٹ کی ہسٹری لیتے ہیں اور اس کی ایج دیکھتے ہیں اور پریویس اس کی کوئی ہسٹری شوگر یا اس طرح کی نہیں ہے، تو احتیاطاً ہم ان کا یورین ٹیسٹ کروا کے دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی انفیکشن تو نہیں ہے، یورینری ٹریک انفیکشن تو نہیں ہے، اس کی وجہ سے بھی بار بار پیشاب آتا ہے۔ اگر ان کا یورین کمپلیٹ، یہ 2 ٹیسٹ امپورٹنٹ ہے، یورین کمپلیٹ ان کا نارمل ہے، اس کے اندر کوئی پس سیل بہت زیادہ نہیں ہے، اور ان کو شوگر کا ٹیسٹ جو خون کے ذریعے ہوتا ہے وہ بھی ان کو نہیں ہے، تو پھر گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ان کے گردے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اچھا فلٹر کر رہے ہیں۔ جتنا وہ فلوئڈ انٹیک لیں گے، جتنا وہ پانی پئیں گے، جوس پئیں گے، دودھ پئیں گے، تو اس کی وجہ سے ان کو گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد پیشاب آ جائے گا۔ سردیوں میں زیادہ پیشاب آنے کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ ان کے جو سکن سے ایواپوریشن ہونی تھی، جو ان کے جسم کا پانی انسنسیبل لاسز ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، پسینہ آنا ختم ہو جاتا ہے، اور گرم سانس کے ذریعے زیادہ پانی ایواپوریٹ نہیں ہوتا۔ انسنسیبل لاسز کم ہونے کی وجہ سے سارے کا سارا پانی جتنا بھی وہ لیتے ہیں، انٹیک کرتے ہیں، وہ خون میں شامل ہوتا ہے اور وہ گردوں کے ذریعے فوراً پہنچتا ہے اور گردے ان کا فوراً پیشاب بنا دیتے ہیں، جس وجہ سے ان کو ملٹیپل ٹائم پیشاب کے لیے جانا پڑتا ہے سردیوں میں۔ رات کو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دودھ پی کے سوتے ہیں۔ جو ہی وہ رات کو دودھ پی کے سوتے ہیں اور ان کا خیال ہوتا ہے، ایک مسکنسیپٹ ہے کہ رات کو دودھ پی کے سونے سے زیادہ طاقت ملتی ہے، جبکہ یہ غلط العام ہے۔ اگر دودھ عصر کے ٹائم پی لیں تب بھی اتنی طاقت دیتا ہے، ظہر کے ٹائم پی لیں، مغرب کے ٹائم پی لیں، اتنی ہی طاقت دے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ سوتے وقت رات کو 9-10 بجے آپ دودھ پی کے سوئیں، تو اس کی وجہ سے پھر آپ کو رات کو 2-3 دفعہ اٹھنا پڑتا ہے۔ جن بچوں کو رات کو دودھ دے کے پلا کے سلایا جاتا ہے وہ تو رات کو 1-2 دفعہ پیشاب کر دیتے ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں۔ تو اس لیے تھوڑا سا اس کو اگر آپ چینج کریں اپنے اسٹائل کو، اور مغرب کی بجائے آپ یعنی کہ مغرب کو یا عصر کے ٹائم لے لیں یا ظہر کے ٹائم دودھ پی لیں، اتنی طاقت ملے گی۔ مغرب کے بعد پینے والی چیزیں کم کر لیں اور رات کو سونے سے پہلے 1-2 دفعہ پیشاب کر کے سوئیں، تو پھر آپ کو رات کو نہیں اٹھنا پڑے گا، آپ 6-8 گھنٹے پرسکون نیند لے سکتے ہیں۔ تو سردیوں میں زیادہ پیشاب آنے کی وجوہات یہ ہے کہ پسینہ کم آنا اور پانی کا، چائے کا، دودھ کا استعمال زیادہ کرنا، اس سے پیشاب زیادہ آتا ہے۔ اگر آپ کا یورین کمپلیٹ میں پس سیلز نہیں آ رہے، انفیکشن نہیں ہے اور آپ کو شوگر نہیں ہے، اگر شوگر زیادہ ہے تو پھر چاہے گرمیاں ہیں یا سردیاں ہیں پھر زیادہ پیشاب آئے گا۔ انفیکشن ہے تو بار بار آپ کو جانا پڑے گا پیشاب کے لیے، کیونکہ پس کی وجہ سے ان کو بار بار جانا پڑتا ہے، انفیکشن کی وجہ سے۔ گرمیوں میں کم پیشاب کیوں آتا ہے؟ لوگ گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 دفعہ دن میں پیشاب کرتے ہیں، یا صبح کریں گے یا شام کو۔ پانی بہت زیادہ پئیں گے لیکن پھر بھی پیشاب کم آتا ہے اور پیلا آتا ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہوتی ہے کہ جتنا بھی وہ پانی پی لیں، زیادہ سے زیادہ پانی پیتے ہیں، وہ سارا پسینے کے ذریعے نکل جاتا ہے۔ اس میں انسنسیبل لاسز یعنی ہمیں بغیر محسوس کیے جو لاسز ہوتے ہیں پانی کے، جسم سے فلوئڈ کے نکلنے کے، وہ 2.5 لیٹر تک، 3 لیٹر تک بھی چلے جاتے ہیں۔ جو گرمیوں میں کام کرتے ہیں، باہر کام کرتے ہیں، تو ان کے سکن سے بہت زیادہ پانی ایواپوریٹ ہو جاتا ہے۔ جب پانی ایواپوریٹ ہو جاتا ہے، کم پانی ہوتا ہے، تو پھر گردوں میں پانی کم جاتا ہے، کم فلٹر ہوتا ہے اور کنسنٹریٹڈ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پیلا پیشاب گرمیوں میں آتا ہے اور 1 یا 2 دفعہ آتا ہے۔ تو گرمیوں میں کم پیشاب آنے کی وجوہات یہی ہیں، پانی چاہے جتنا زیادہ پیتے ہیں وہ سکن کے ذریعے، سینے کے ذریعے اڑ جاتا ہے، جبکہ سردیوں کے اندر پیشاب زیادہ اس لیے آتا ہے کیونکہ پسینہ نہیں آتا اور انسنسیبل لاسز کم ہیں، اس وجہ سے۔ اس طریقے سے سردیوں میں خطرہ ہوتا ہے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہونے کا، بلڈ پریشر کے بڑھ جانے کا،
ان کے اندر بہت سارا پانی کنزرو ہو جاتا ہے، جمع رہتا ہے، اواپوریٹ نہیں ہوتا، اور گرمیوں میں پانی کے کم ہو جانے کی وجہ سے یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، اور زیادہ تر لوگوں کو جو پتھریاں بننے کا، گردے میں پتھریاں بننے کے جو اٹیکس ہیں وہ گرمیوں میں زیادہ آتے ہیں۔ اس لیے ہم یورولوجسٹ کے پاس زیادہ تر جو پتھری کے پیشنٹ کا رش ہوتا ہے وہ گرمیوں میں ہوتا ہے، زیادہ تر گرمیوں میں زیادہ ان کو پرابلم ہوتا ہے، پتھریاں بنتی ہیں، اکثر یورک ایسڈ سٹونز بنتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس پتھریوں کا پیشنٹ زیادہ تر گرمیوں میں آتا ہے۔ اور سردیوں میں زیادہ تر پیشنٹ وہ آتے ہیں جن کا پراسٹیٹ کا ایشو ہوتا ہے، جن کو UTI کا ایشو ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس زیادہ اس میں آتے ہیں۔ تو یہ کازز ہیں کہ کب پانی پینا ہے، کتنی مقدار میں پینا ہے، اور کس وقت اس کو کم کر دینا چاہیے۔ تو یہ لائف سٹائل موڈیفیکیشنز ہیں جو میں نے بتایا کہ رات کو دودھ ذرا کم پئیں، خصوصاً مغرب کے بعد پینے والی چیزیں کم لیں، سونے سے پہلے 2-3 دفعہ پیشاب کر کے سوئیں۔ اس سے آپ کو پیشاب کی بار بار حاجت نہیں ہوگی، پرابلم نہیں ہوگا، آپ اپنے ورک پلیس کے اوپر بھی کام کر لیں گے صحیح طریقے سے۔ اگر ٹریولنگ کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو آسانی ہوگی۔ اور شوگر کے پیشنٹ ہیں تو اس کو کنٹرول رکھیے، نمک کا استعمال کم سے کم رکھیں، کوشش کریں کہ اپنے جسم کا اندر پانی کا انٹیک اور آؤٹ پٹ اس کا بیلنس رکھیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔